الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر میرے جاننے والے کہتے ہیں کہ میں ویڈیو کے شروع میں کوئی ایسی دلچسپ بات کروں تاکہ لوگ میری ویڈیو کو دیکھنے پر مجبور ہوں اور ویڈیو کو دیکھے سنے اور لائک اور شیئر کیے بغیر نہ جا سکیں۔ میرا جواب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے نام، سلامتی بری دعا اور رب کی باتیں یعنی قرآن کریم کی باتیں جو کچھ ہے اس میں وہ سب اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہیں، اور ہمیں سمجھانے کے لیے مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا اور تفصیل جاننے کے لیے تفسیر بیان کی گئی۔ تو میں اپنے رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں شیئر کرتی ہوں۔ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے جو ایک مسلمان کو پسند آئے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ضرور اپنی رائے دیجیے گا اور میری رہنمائی کیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ میں کہاں تک صحیح ہوں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع سورہ کاف جو کہ پارہ نمبر 26، سورہ کاف آیت نمبر 1۔ قسم ہے قرآن مجید کی کہ میرا رسول سچا ہے۔ پھر بیان فرمایا گیا مگر یہ نادان حیران ہیں اس بات پر کہ آیا ہے ان کے پاس ڈرانے والا ان میں سے۔ تو کہنے لگے کہ کفار کی یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے باہر ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو زمین ان کے جسموں سے گٹاتی ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے، بلکہ انہوں نے جھٹلایا دین حق کو جب ان کے پاس آیا، بس اسی وجہ سے وہ بڑی الجھن میں پھنس گئے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے؟ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور اسے کیسے آراستہ کیا ہے اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں۔ یہ آیت نمبر 6 تک کا ترجمہ تھا۔ تفسیر کے مطابق یہ حروف یعنی قاف مقطعات ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ اس سورت کا نام ہے۔ علماء قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء حسنہ کی کنجی ہے جن کی ابتدا میں قاف ہے، مثلا القدیر، القادر، القاہر وغیرہ۔ علامہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ والحق انہ رمز بین اللہ ورسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ حق یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک رمز ہے جسے بعض راسخین فی العلم بھی جانتے ہیں۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم کے دل کی قوت کی قسم کھائی کہ عین حق کا مشاہدہ بھی کیا اور شرف تکلم بھی حاصل ہوا، لیکن کلیم کی طرح ایک تجلی صفت سے غش کھا کر نہیں گر پڑے۔ بعض کتب میں یہ بھی لکھا کہ قاف سے مراد ایک پہاڑ ہے، کوکاف یعنی کہ جو ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور زبر و جد کا بنا ہوا ہے، آسمان کی نیلاہٹ اسی زبر و جد کا عکس ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی قسم اٹھا رہے ہیں کہ میرا محبوب سچا رسول ہے۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ چاہے یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بست پر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے کہ ان کی طرف ایک راہبر بھیجا گیا، اور مزید کرم یہ فرمایا کہ وہ ان کا ہم قوم اور ہم وطن ہے اور اس کی سیرت اور کردار سے وہ پوری طرح آگاہ ہے، لیکن یہ عجیب الٹی کھوپڑی کے لوگ تھے۔ انہیں اگر اعتراض ہے تو اس پر ہے کہ ان میں سے ایک آدمی کو منصب نبوت پر کیوں فائز کر دیا گیا۔ یہ تو وہی حسد اور جلن والی بات بھی آ گئی۔ اگر کسی ہادی کو آنا ہی تھا تو کسی غیر ملک سے آتا، بلکہ وہ انسان کی بجائے جن یا فرشتہ ہوتا تاکہ وہ اس کی عظمت کو پہچان سکتے اور اس پر ایمان لاتے۔ اگلی آیت کے مطابق کفار کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ بات ہی بڑی حیرت انگیز ہے کہ ایک انسان نبی بن کر آنے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ عقل کو سراسیمہ کرنے والی بات یہ ہے کہ جو وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ ایسی بات ہے جو بعید از امکان ہے، اسے عقل تسلیم کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ ایسی انہونی اور ناقابل فہم باتیں کرنے والا نبوت کا مدعی ہو بڑی حیرت انگیز بات ہے، اور ہم جیسے دانشوروں سے وہ یہ توقع رکھے کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، یہ بات پہلی سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے۔ اگلی آیت کے مطابق وقوع قیامت پر ان اعتراض یہ تھا کہ جب وہ مردہ کو زمین میں دفن کر کے آتے ہیں تو زمین اس کی گوشت پوشت اور ہڈیوں تک کو کھا جاتی ہے، پھر وہ مٹی غبار بن کر کہیں سے کہیں
پہنچ جاتی ہے۔ ان منتشر زروں کو یکجا کرنا ناممکن ہے۔ ان کے اس شعبہ کا یوں روک دیا جا رہا ہے کہ زمین میت کے جس جز کو کھاتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا تفصیلی علم ہے، بلکہ اس کے پاس تو ایسی جامع کتاب ہے جس میں کائنات علوی اور سفلی میں ہر لحظہ روح پذیر ہونے والی ساری تبدیلیوں کا ریکارڈ محفوظ۔ تو وہ ذات جس کا علم ہر چیز کو، اس میں رونما ہونے والی ہر تغیر کو محیط ہے، وہ جو اعلیٰ کل شیء قدیر کی صفت سے موصوف ہے، اس کے لیے تو مردوں کو ازسر نو زندہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ اس آیت کے ضمن میں علامہ قرطبی لکھتے ہیں، یعنی یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ انبیاء اور اولیاء اور شہداء کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے ان کے جسموں کو کھائے۔ علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ ہم نے اس مسئلہ کو اپنی کتاب التذکرہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ اگلی آیت کے مطابق وہ نبی مکرم کو بست پر خیرت اور آپ کی تعلیمات کو فقط بعید از قیاس کہنے پر اکتفا نہیں کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے تو اس حق کو بھی سراسر جھوٹ کا پلندہ کہنے کی رٹ لگا رکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ جھوٹا ہے، اس کی لائی ہوئی کتاب جھوٹی ہے، اس کے پیش کیے ہوئے عقائد غلط ہیں، لیکن تکذیب حق کے بعد کیا ان کے دلوں کو قرار نصیب ہے؟ کیا ان کے ذہنوں نے ان کی اس بات کو درست تسلیم کر لیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس تکذیب کی وجہ سے تو ان کا ذہنی سکون اور بھی برباد ہو گیا ہے۔ ان کے دل مضطرب ہیں، بے چین ہیں، انہیں کسی پہلو قرار نہیں آتا، کسی ایک بات پر ان کے قدم نہیں جمتے۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، کبھی اسے شاعر کہتے ہیں، کبھی دیوانہ بنا دیتے ہیں اور کبھی اس پر افتراء باز ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ واقعی جو حق کا انکار کرتا ہے اسے سکون اور قرار چھین لیا جاتا ہے۔ عمر بھر قلق اور اضطراب کی موجیں اسے تنکوں کی طرح اٹھا کر دائیں بائیں پھینکتی رہتی ہیں۔ آیت کے آخر میں مریجن کا لفظ غور طلب ہے۔ علامہ قرطبی اس کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی مرج کا حقیقی معنی اضطراب اور بے چینی ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 6 تک کی تفسیر۔ مزید جاننے کے لیے میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔